واقعتاً سرزمین ہند پر مجدد پیدا ہوا۔ حضرت کا ایک ملفوظ میں سناؤں، حضرت نے ارشاد فرمایا الحمدللہ الحمدللہ، اللہ نے مجھ سے اصلاح امت کا کام اتنا لیا ہے کہ 100 سال تک بھی اگر کوئی مجدد پیدا نہ ہو تو میری کتابوں سے امت کی اصلاح ہوتی رہے گی۔ وہ کام اللہ نے لیا۔ اب اس وقت حضرت تھانوی کے ملفوظات کا وقت نہیں ہے، کیسے احادیث کو کھولا، کیسے قرآن کو کھولا، اور کیسے اللہ نے آپ کے قلب پر باتوں کو ڈالا۔ کانپور حضرت بیان میں تشریف لے گئے تھے تو پیرانی صاحبہ بھی ساتھ تھی، خلامہ بھی ساتھ تھے، تو مکان میں جہاں اترے تھے کہ کوئی دیہاتی عورت خلامہ سے ملنے کے لیے آئی پیرانی صاحبہ سے، اور کہنے لگی کہ بڑی بھی تیری بد نصیبی ہو گئی کہ تو بزرگ سے شادی کر لی، تیرا تو ہنسنا ہی ختم ہو چکا ہوگا۔ چونکہ حضرت تھانوی کا باہر کا مزاج اگر کوئی دیکھے، لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ لوگ مجھے قصاب کہتے ہیں، میں قصاب نہیں ہوں، اصولی ہوں، اصولی ہوں۔ فرمایا کیا کروں، لوگ بیل بن کر آتے ہیں، مجھے قصاب بننا ہی پڑتا ہے۔ اگر سیدھے سیدھے آئیں گے میں بھی سیدھا سیدھا رہوں گا۔ تو حضرت اصلاح فرماتے تھے۔ حضرت آپ کے خواجہ عزیز الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت فلاں بزرگ ہے وہاں تو بڑے وظیفے دیے جاتے ہیں اور فلاں دیا جاتا ہے، تو حضرت نے کیا بات ارشاد فرمائی، خواجہ صاحب بزرگ بننا ہو تو وہاں چلے جاؤ، میں تو انسان بناتا ہوں۔ انسان بننا بہت مشکل ہے، بزرگ بننا بہت آسان ہے۔ صف اول میں نمازیں بھی ہو جائے گی، لیکن صف اول میں نماز پڑھنے والا میراث نہیں دیتا ہوگا۔ بزرگ بننا بہت آسان ہے، انسان بننا بہت مشکل ہے۔ فرمایا میں انسان بناتا ہوں، جس کو بزرگ بننا ہو وہاں جاوے، جس کو انسان بننا ہو میرے پاس آئے۔ حضرت فرماتے ہیں میں تو انسان بناتا ہوں، اور فرمایا نبی انسان بنانے آئے تھے، صرف بزرگ بنانے نہیں آئے تھے۔ جو انسان بنتا ہے اس میں بزرگی آتی ہے، اور جو بزرگ بنتا ہے اس میں انسانیت نہیں آتی۔ تو فرمایا بڑی بھی تیری بدقسمتی ہو گئی کہ اس بزرگ سے شادی کر لی، تیرا ہنسنا ہی چلا گیا ہوگا۔ تو خالامہ نے جواب دیا، پیرانی صاحبہ نے، میرا شوہر مجھے جتنا ہنساتا ہے اتنا تیرا شوہر بھی نہیں ہنساتا ہوگا۔ چاش کی نماز پڑھ رہے تھے حضرت خانقاہ میں، اور اطلاع آئی کہ پیرانی صاحبہ گھر میں گر گئے۔ حضرت نماز توڑ کر چلے گئے، اور ظہر کے بعد مجلس میں یہ ارشاد فرمایا، ظہر کے بعد فرمایا تم لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب اطلاع ملی تو میں نماز توڑ کر چلا گیا، تمہیں شبہ بھی ہوا ہوگا کہ نماز توڑ دی۔ آگے حضرت کا جملہ سنو، یہ ہے انسان۔ حضرت نے ارشاد فرمایا اللہ میری نفل کا محتاج نہیں ہے، لیکن میری گھر والی میری خدمت کی محتاج ہے۔ اس کو اٹھانے والا کوئی نہیں، میری اولاد کوئی نہیں، کون اس کو گھر میں اٹھاتا پردے کی وجہ سے؟ فرمایا کہ اس کو اٹھانے پر اللہ مجھے ہزاروں نفلوں کا ثواب عطا کرے گا۔ یہ وہ انسانیت ہے۔ چلیے مجھے بات سے بات یاد آ گئی، حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم العالیہ کے اہلیہ کا انتقال ہوا، میں خود جنازے میں شریک تھا۔ انتقال ہوا، ظہر کے بعد تدفین تھی، جیسے ہی تدفین ہوئی دعا ہوئی کہ حضرت نے فوراً کہا بھائی گاڑی لاؤ، حضرت گاڑی میں بیٹھ کر سیدھے چلے گئے۔ اب شاید دیکھنے والے یوں کہیں گے بیوی سے محبت نہیں، ایک منٹ بھی کھڑے نہیں رہے۔ دیکھنے والے تو یہی کہیں گے کہ بیوی سے محبت نہیں، ایک منٹ بھی بیوی کی قبر پر کھڑے نہیں رہے۔ گھر پہ جا کے فرمایا جلدی کھانے کا نظام کرو، اور جو مہمان ہیں ان کو کھانا کھلاؤ۔ اور پھر حضرت نے جملہ فرمایا کہ یہ میرے مہمان میری اہلیہ کی وجہ سے اور میری تعزیت کی وجہ سے صبح سے آئے ہوئے ہیں، کسی کو بلڈ پریشر کی بیماری، کسی کو شوگر کی بیماری، اور اس کی وجہ سے وہ کہیں میری وجہ سے گر نہ جائیں، میں ان کی خدمت کروں گا، اللہ میری اہلیہ کو ثواب عطا کرے گا۔ انسانیت، انسان جو ہے نا، انسان بننا بہت مشکل ہے، بزرگ بننا بہت آسان ہے، انسان بننا بہت مشکل ہے۔ مجھے بات سے بات یاد آئی، بخاری شریف